إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم سامعین کرام، بزرگوں، بھائیوں اور میرے عزیز ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، پاکی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس کے قبضے اور قدرت میں ہم اور آپ کی جان ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہنمائی ان تمام نعمتوں کی طرف کی جن کے ہم محتاج تھے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایک نعمتوں کی طرف ہماری آگاہی کرائی، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کس کے اندر بھلائی ہے، کس کے اندر برائی ہے، کس کے اندر نفع ہے، کس کے اندر نقصان ہے، گویا کہ ہر ایک ایک چیز کو کھول کر کے بیان کر دیا، اور وہ تمام چیزیں ہمارے لیے نعمت ہے۔ اور اگر ہم ان تمام نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، ان تمام نعمتوں کو ایک لسٹ کے اندر قید کرنا چاہیں، ان تمام نعمتوں کی ایک لسٹ بنانا چاہیں، ان تمام نعمتوں کو گننا چاہیں، تو ہم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے، ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننے کے لیے بیٹھو، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی لسٹ بنانے کے لیے بیٹھو، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے بیٹھو، تم شمار نہیں کر سکتے۔ ہماری ایک ایک سانس اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، ہماری ایک ایک دل کی دھڑکن اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارے ہاتھ پیر، ہمارے کاروبار میں برکت، گویا کہ ہر ایک ایک چیز اگر ہم گنتے چلے جائیں، شمار کرتے چلے جائیں، تو ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے نیچے دبے ہوئے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم جتنا چاہیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیں، لیکن ہم جس طرح سے شکر ادا کرنا چاہیے ہے اس طرح سے شکر ادا نہیں کرتے۔ انہی تمام نعمتوں میں اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے وقت۔ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے وقت، جسے ہم بولتے ہیں ٹائم۔ اللہ رب العالمین نے اس بڑی نعمت کے بارے میں قرآن مجید کے اندر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں۔ خسارے میں کس طرح سے ہے؟ جو شخص اس وقت کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا، جو شخص اس وقت کو اس طرح سے ادا نہیں کرتا جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا حکم دیا۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی بتائے ہوئے نعمت، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات، اور ان تمام نعمتوں کے اندر اور اگر ہم ان تمام نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، ان تمام نعمتوں کو گننا چاہیں، تو ان تمام نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اس نے اس نعمت کو استعمال کرنے والا صحیح طریقے سے کون ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو شخص ایمان لایا۔ کس طرح سے ایمان لایا؟ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ایمان لانے کو کہا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیا، اچھے عمل کیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ساتھ ساتھ کیا کیا؟ لوگوں کو حق بات کی تلقین کری، لوگوں کو حق بات کی طرف بلایا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور کیا کرا؟ لوگوں کو صبر کی تلقین کری، لوگوں کو صبر کی طرف بلایا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کے سب سے پہلے لفظ کے اندر وقت کی قسم کھائی، جو اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس نعمت کے بارے میں ہم چند باتیں کہنا چاہیں تو اس نعمت کی چند خصوصیات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس نعمت کی چند خصوصیات رکھی ہیں۔ سب سے بڑی اس کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ وقت بڑی تیزی سے کٹتا ہے، وقت کو ہم روک نہیں سکتے۔ چند سیکنڈوں کے لیے سوچیں کہ اس ایک سیکنڈ کو روک دیں اور اس کے اندر کچھ کر لیں، اور اس سیکنڈ کے اندر اپنی پچھلی غلطی کو سدھار لیں، تو اس غلطی کو ہم سدھار نہیں کر سکتے، اس غلطی کو ہم روک نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر یہ خصوصیت رکھی۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر؟ الوقت کالسیف۔ قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے قسم کھائی، سب سے پہلے کیا کھائی؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھائی۔ اور اسی کے بارے میں امام غزالی، امام ابن الجوزی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ الوقت کالسیف، جو وقت ہوتا ہے یہ تلوار کی طرح ہوتا ہے۔ وقت کی مثال کس سے دی؟ الوقت کالسیف، وقت تلوار کی طرح ہے، اور اگر اذ لم تقطعه يقطعك، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تم کو کاٹ دے گا۔ کس طرح سے کاٹ دے گا؟ اگر تم اس وقت کا صحیح استعمال نہیں کرو گے، اس وقت کو اللہ رب العالمین کے راہ میں نہیں نکالو گے، اس وقت میں آ کر کے اللہ رب العالمین کو نہیں مناؤ گے، یقطعک، وہ تم کو جہنم کے دہانے پر لے کر کے چلا جائے گا، یہ تم کو جہنم کے اندر لے کر کے چلا جائے گا۔ اور اگر اس کو تم نے کاٹ دیا، کس طرح سے کاٹا؟ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے کاٹنے کا حکم دیا، جس طرح سے اس وقت کو گزارنے کا حکم دیا، اللہ رب العالمین کی تسبیح میں، اللہ رب العالمین کی تحلیل میں، اللہ رب العالمین کے ذکر میں،
ہما وقت اللہ رب العالمین نے جس طرح کہا کہ یہ عبادت کرو، جس وقت کا اس وقت کرو، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اسی لیے امام جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں الوقت کالسیف، جو وقت ہوتا ہے یہ تلوار کی طرح ہوتا ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے یہ تم کو کاٹ دے گا۔ اور یہ وقت کی ایک اور بڑی خصوصیت کیا ہے کہ یہ تقارب زمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب یہ وقت بڑی تیزی سے کٹے گا، وقت بڑی تیزی سے کٹے گا۔ اور اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کیا فرمایا کہ سال مہینوں کی طرح معلوم ہوگا، مہینہ ہفتوں کی طرح معلوم ہوگا، ہفتہ کس طرح سے معلوم ہوگا، دن کی طرح معلوم ہوگا، دن گھنٹوں کے برابر معلوم ہوگا، گھنٹہ لمحوں کے برابر معلوم ہوگا۔ اور اگر آج آپ غور کریں تو یہی وقت آ چکا ہے، عید سے عید کب گزر جاتی معلوم نہیں ہوتا، ابھی عید گئی، بقرعید آ گئی، پھر وہی کپڑا پہن لیں گے، معلوم نہیں چلا کب عید سے بقرعید آ گئی۔ اسی طرح سے اگر آپ غور کریں مہینہ کس طرح سے گزر جاتا ہے، شروع میں بجلی کا بل جمع کرنے کے لیے جاتے ہیں، گیس لے کر کے آتے ہیں، ایک مہینہ کب گزر جاتا ہے معلوم نہیں چلتا، کیا کہتے ہیں ابھی تو لے کر کے آئے تھے، ابھی تو بل بھرا تھا، یہ کب مہینہ گزر گیا۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشین گوئیوں پر غور کرتے چلے جائیں، ان پیشین گوئیوں پر غور و فکر کرتے چلے جائیں، تو آپ کو معلوم ہونے لگے گا کہ قیامت کا وقت بڑا قریب ہے، بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا جس دن ہم قبروں سے لوگوں کو اٹھائیں گے۔ اور کس طرح سے معلوم ہوگا، یہ ہفتہ ہے وہ دن کی طرح معلوم ہونے لگے گا، ہفتے سے ہفتہ نہیں معلوم ہوتا، کب سنیچر آ جاتا ہے نہیں معلوم ہوتا۔ اسی طرح سے دن کس طرح سے معلوم ہوتا ہے، خوب بخوبی واقف ہے، کس طرح سے گزر جاتا ہے، صبح اٹھتے ہیں کب ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، ظہر سے عصر کب نکل جاتا ہے، عصر سے مغرب کام میں مصروف ہو گئے، عشاء کے بعد آ کر کے گھر پہ لیٹ گئے، نہیں معلوم ہوا دن کب کٹ گیا، دن نہیں معلوم ہوا۔ اسی طرح سے لمحہ گھنٹہ تو معلوم نہیں ہوتا، کسی کی کال کرنے کے لیے اٹھاتے ہیں، کسی کی کال آتی ہے، نوٹیفیکیشن دکھتی ہے، یوٹیوب کھل جاتا ہے، ایک گھنٹے تک کب اس میں اسکرول کرتے چلے جاؤ، وقت گھنٹہ کب گزر جاتا ہے نہیں معلوم ہوتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی پیشین گوئی کی تھی کہ وقت کس طرح سے گزرے گا تم کو معلوم نہیں چلے گا، تو سمجھ جانا وقت بہت قریب ہے۔ اور آج یہی وقت کی حیثیت ہو چکی ہے، یہی وقت ہمارے لیے اتنا قریب آ گیا ہے، اور قیامت کے دن انسان یہی شکایت کرے گا، کیا کہے گا، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، دنیا کے اندر تو ایسا گزر گیا، دنیا ایسے وقت گزر گیا، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، ایسا لگتا ہے صرف دن اور رات کر کے آ گئے، صرف ایک دن گزارا اور دنیا کے اندر اتنی جلدی ہماری زندگی گزر گئی۔ تو یہ وقت کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ کیا خصوصیت ہے کہ وقت بڑی تیزی سے کٹتا ہے، وقت کو آپ روک نہیں سکتے، وقت کو آپ ایک منٹ کے لیے تھام نہیں سکتے۔ اسی طرح سے وقت کی دوسری سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ وقت آپ کو معلوم نہیں چلتا، آپ کچھ اپنی مرضی سے وقت کو نہیں چلا سکتے، یعنی آپ صرف پریزنٹ میں جی سکتے ہیں۔ وقت کو تین قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ پاسٹ کیا ہے، جو گزر گیا، جو آپ کر کے آ چکے۔ پریزنٹ کیا ہے، جس میں آپ جی رہے ہیں، جو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ یہاں پر بیٹھ کے خطبے کو سن رہے ہیں، جو آپ آن دا اسپاٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اسے بولتے ہیں پریزنٹ۔ جو آپ حالیہ حال میں رہتے ہیں، اس کے اندر جو کام کرتے ہیں۔ اور فیوچر کس کو بولتے ہیں، جو آنے والا کل ہے، جو آنے والا لمحہ ہے، جو آنے والا منٹ ہے، اس کو بولتے ہیں فیوچر۔ تو پاسٹ کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، پاسٹ میں جتنی غلطیاں کری، جتنی خامیاں کری، جتنی کوتاہیاں کری، اب وہ کوتاہیاں ہو گئی، اب وہ ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو گئی، اب صرف اس کے آگے توبہ کر سکتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، پاسٹ ہمارا ایک خالی پنہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم لکھ چکے ہوتے ہیں اپنے کرتوت کو، اپنے اعمال کو لکھ چکے ہوتے ہیں، اب اس کے اوپر اریزر نہیں چلتا، اب وہ مٹتا نہیں۔ اور فیوچر کا کیا معلوم، فیوچر کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم، کب اگلا منٹ کیا ہوگا ہمارے لیے کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ گویا کہ پاسٹ کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، فیوچر کے بارے میں کب ہماری موت آ جائے کسی کو نہیں معلوم، کب کیا ہو جائے۔ آپ بارہا نہیں سنتے ہوں گے، بہت سے لوگ ہیں گھروں سے نکلتے ہیں، کام کاج کے لیے نکلتے ہیں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، معلوم نہیں چلتا، گھر والے امید لگا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے گئے، کام سے واپس آئیں گے، بارہا ایکسیڈنٹ کی خبریں آتی رہتی ہیں، پل گر گیا، کتنے لوگ ہیں دب کر کے مر گئے، کتنے لوگ اس کے اندر ہوتے ہوں گے، تصور کریے کتنے لوگ اس کے اندر پلاننگ کیے ہوتے ہوں گے کہ ابھی گھر جاؤں گا، بیوی بچے انتظار کر رہے ہوں گے، کھانا بنا کر کے رکھا ہوا ہوگا، بیوی سے ملوں گا، فلاں مہینے میں وہاں پر جاؤں گا۔ ایسے کتنے ہی لوگ ہوتے ہوں گے جنہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہوگی، فیوچر کی پلاننگ کی ہوتی ہوگی، لیکن ان کو کیا پتا کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، ان کو کیا معلوم۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، پورا آگے تک کے فیوچر کے پلان کر لیے ہوتے، سامان 100 برس کا، پل بھر کی خبر نہیں،
زندگی ہمیشہ کے لیے تیار کر رکھی ہے کہ ابھی ریٹائرمنٹ ہوگا، اس کے بعد پینشن ہوگی، اس کے بعد زندگی اور ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا نظام بنا رکھا ہے، ایسا نیچر بنا رکھا ہے کہ انسان کو پل بھر کی خبر نہیں رہتی کہ کب کیا ہو جائے، کب ہماری حالت کیا ہو جائے، کب ہماری موت ہمارے قریب آ جائے، ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم ہوتا. تو پتہ کیا چلا، پاسٹ بھی ہمارے حصے میں نہیں ہے، فیوچر بھی ہمارے حصے میں نہیں ہے. تو پتہ کیا چلا، لے دے کر کے جو ہمارے پاس بچا وہ کیا بچا، پریزنٹ، جس کے اندر ہم جی رہے ہیں، جو ہمارے سامنے ابھی موجود ہے، جو ہم یہاں پر بیٹھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم باہر نکلیں گے وہ بھی ہمارا پریزنٹ ہوگا. گویا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ ہم پاسٹ میں کچھ نہیں کر سکتے، فیوچر میں کچھ نہیں کر سکتے. گویا کہ ہمیں جو بھی عمل کرنا ہے اپنے پریزنٹ کے اندر کرنا ہے، اس زندگی کے اندر کرنا ہے. اور ہماری موت کب آ جائے ہمیں کوئی خبر نہیں، اور ہمارے پاس کے اندر کیا گناہ ہو جائے ہم اس کو مٹا بھی نہیں سکتے. تو یہ وقت کی دوسری سب سے بڑی خصوصیت ہے، دوسری سب سے بڑی اہم خصوصیت ہے جو اللہ رب العالمین نے اس وقت کے اندر رکھی. گویا کہ معلوم ہوا کہ ہم اور آپ ایک امتحان گاہ کے اندر، ایک امتحان ہال، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ ہم تم کو آزمائیں، تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے اچھا عمل کرنے والا، کون بہتر عمل کرنے والا ہے. گویا کہ ہم اور آپ یہاں امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ زندگی ہمارا ایگزام ہال کا پرچہ ہے جو ہم کو دیا گیا ہے. لیکن دنیا میں آپ ایگزام ہال کے اندر جاتے ہیں تو اس وقت کی نعمت آپ جانتے ہیں، ایک ایک منٹ آپ دیکھتے رہتے ہیں کب یہ وقت ختم ہونے والا ہے. ابھی 1 گھنٹہ بچا ہے، 2 گھنٹہ بچا ہے، 3 گھنٹے بچے ہیں، جلدی سے جلدی ہاتھ چلاتے ہیں، اس کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں اور فوراً جا کر کے جمع کر دیتے ہیں. یہ تو دنیا کا ایگزام ہال ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے جو امتحان ہال تیار کر رکھا ہے اس کے اندر یہ وقت نہیں ہے، یہ سوئی نہیں ہے. ہم اور آپ جب تک بیٹھے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی رکھ رہے ہیں، نہیں رکھ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی گھڑی نہیں رکھی ہے کہ ہم کو اس وقت تک کے زندہ رہنا ہے، اس وقت تک ہی عمل کر پائیں گے. کوئی ہماری باؤنڈیشن نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کا ایگزام ہال جو ہے اس کے اندر کوئی وقت نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم کب ہماری موت آ جائے، کتنے عمل لے کر کے جائیں گے، کتنے نیک اعمال ہوں گے، کتنے بد اعمال ہوں گے. تو اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تو ہمہ وقت اللہ رب العالمین کے لیے احسن عمل کرتے رہنا، اچھے عمل کرتے رہنا، اللہ رب العالمین کو راضی رکھتے رہنا. کیا پتہ کب تمہاری موت آ جائے، کب تم اللہ رب العالمین کی طرف واپس چلے آؤ. اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، جب دن سورتا ہے، جب دن نکلتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے، کیا کہتا ہے، انا خلق جدید، میں ایک نئی پیداوار ہوں، میں ایک نئی مخلوق ہوں، میں ابھی ابھی نکلا ہوں. اب یہ مخلوق تمہارے ہاتھ میں، یہ وقت تمہارے ہاتھ میں، اور تم اس کو جس طرح سے چاہو سوار کر سکتے ہو، اپنی زندگی کے اس دن کو جس طرح سے چاہو اس طرح سے جی سکتے ہو. اور اگر تم اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے جیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرتے رہے، تو یہ خلق جدید، یہ نئی پیداوار تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تم کو جنت میں لے کر کے جائے گی. اور اگر اسی دن کو تم اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر استعمال نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین کی رضا سے دور رہتے ہو، اللہ رب العالمین کو ناخوش رکھتے ہو، اللہ رب العالمین کو راضی نہیں رکھ پاتے، تو یہی دن تمہارے لیے باعث زحمت بن جاتا ہے، یہی دن تم کو جہنم میں لے کر کے چلا جاتا ہے. اور یاد رکھیں، زندگی کس کو کہتے ہیں، زندگی کس کو کہتے ہیں، زندگی وقت کو کہتے ہیں. یہ وقت بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ زندگی کے بارے میں کتنی زندگی رہی، تو آپ کیا کہتے ہیں زندگی کے بارے میں، 50 سال، 60 سال، 20 سال، 30 سال. گویا کہ آپ زندگی کو وقت سے ڈیفائن کرتے ہیں، وقت سے ڈیفائن کرتے ہیں. اور یاد رکھیں، یہ وقت اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ رب العالمین نے سورہ تکاثر کے اندر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ہم تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کریں گے. ایک ایک نعمت جو تم کو دی ہے اس کے بارے میں تم سے سوال ہونا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نعمتوں کے سوال کے بارے میں کہا، اور یہ وقت کیا ہے، نعمت ہے. گویا کہ معلوم کیا ہوا، اللہ رب العالمین ہمارے ایک ایک لمحے، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا، کیونکہ یہ نعمت ہے ہمارے لیے. ہم ایک ایک سانس لے رہے ہیں، ایک منٹ ہم کو آگے کا مل رہا ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے. ہمارا دل دھڑک رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے. جس دن ہمارا دل دھڑکنا بند ہو گیا، یہ نعمت اللہ رب العالمین نے ہم سے چھین لی، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے. تو میرے بھائیوں، اس دن کے سوال سے بچیے. جو آپ نعمت اس دنیا کے اندر استعمال کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین آپ سے اس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا تزال قدم عبدی یوم القیامہ حتی یسأل خمس عن عمره فیما ابناه وعن شبابه فیما ابلاه وعن ماله این اکتسبه وفیما انفقه وماذا عمل فیما علم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال قدم عبدی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے سے کوئی شخص اپنے قدموں کو نہیں ہلا پائے گا 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر. وہ 5 سوال کون سے ہیں؟ عن عمرہ فیما افنا، جو عمر ملی تم کو، جو زندگی ملی کہاں گزارا. وعن شبابی فیما ابلا، جو جوانی ملی یہ تم نے کہاں گزارا. وعن مالی این اکتسبہ، جو تم کو مال ملا تھا کہاں سے کمایا. وفیما انفقہ، یہ جو تم کو مال ملا تھا خرچ کہاں کیا. وماذا عمل فیما علم، جو تمہارے پاس علم پہنچا تھا، جو یہاں پر بیٹھ کے علم لیا تھا، جو یہاں پر بیٹھ کے سن کر کے گئے تھے، اس بات پر عمل کیا یا نہیں کیا. گویا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر وقت جیسی بڑی نعمت کے بارے میں سوال کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 2 نعمتیں ہیں، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا، جس کی انسان قدر جانتا نہیں. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان اپنی زندگی کے اندر قدر نہیں جانتا، جس کی قدر نہیں کرتا، جس کو جس طرح سے استعمال کرنا چاہیے اس طرح سے استعمال نہیں کرتا. وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحۃ والفراغ. پہلی نعمت کون سی؟ الصحہ، جو تم کو اللہ رب العالمین نے جوانی والا بدن دیا ہے، اچھا بدن دیا ہے، صحت والا بدن دیا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اور دوسری نعمت کون سی ہے؟ والفراغ، اور خالی وقت جو تم کو ملا ہے، جس کے اندر تم خالی بیٹھے رہتے ہو. گویا کہ معلوم ہوا صحت اور خالی وقت یہ دونوں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اگر اس کو اس کے وقت پر صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو انسان کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے. جب انسان جوانی کے دور میں آتا ہے تو یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، صحت، طاقت، توانائی ایک ساتھ ہوتی ہے، والفراغ، اور خالی وقت بھی ہوتا ہے. وہ انسان اپنے وقت کو ہینڈل کر سکتا ہے، اپنی مشغولیات کو کنارے رکھ سکتا ہے. یہ جوانی ایسا وقت ہوتا ہے جس کے اندر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں. لیکن جب یہی چیز بڑھاپے کے وقت پہنچ جاتی ہے تو انسان کیا کہتا ہے کہ یار جب صحت تھی تب وقت نہیں تھا، اور آج وقت ہے تو صحت نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں بہت بڑی نعمت ہیں. اگر آپ الفاظوں پر غور کریں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیشن گوئی کری تھی کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں میری امت کے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. تو میرے بھائیو، یہ دونوں نعمتوں کا تعلق، اس میں سے ایک نعمت کا تعلق وقت سے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس ابھی صحت ہے، آپ چل کر کے دوڑ کر کے مسجد میں آ سکتے ہیں، چل کر کے دوڑ کر کے دعوت و تبلیغ کر سکتے ہیں، چل کر کے دوڑ کر کے دعوت و تبلیغ اللہ رب العالمین کو منا سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے آپ کو صحت دی ہے، اس صحت کا استعمال کریے. اللہ رب العالمین نے آپ کو خالی وقت دیا ہے، آپ آ کر کے اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، آپ آ کر کے اللہ رب العالمین کو راضی رکھ سکتے ہیں. لیکن بڑھاپے کا وقت کیا ہوتا ہے؟ یار اب چل نہیں سکتے، چل کر کے مسجد نہیں جا سکتے، چل کر کے دعوت و تبلیغ نہیں کر سکتے، چل کر کے اللہ رب العالمین کو راضی نہیں رکھ سکتے. تو یہ دونوں نعمتیں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اور انہی 2 نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. عن عمری فیما ابنا، جو تم کو زندگی ملی تھی، پوری زندگی کا سوال ہے، پوری زندگی سوال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا. عن عمری فیما ابنا، جو زندگی ملی، عمر ملی، کہاں گزارا. وعن شبابی فیما ابلا، اور جو جوانی ملی تھی وہ کہاں گزارا. پوری زندگی کا سوال الگ، اب جوانی کا سوال الگ. کیوں جوانی کا سوال الگ کیا؟ کیونکہ جوانی کے اندر انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، جوانی کے اندر انسان کے پاس وقت ہوتا ہے، جوانی کے اندر انسان اللہ رب العالمین کے آگے ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتا کہ اے اللہ رب العالمین وقت نہیں تھا، اے اللہ رب العالمین طاقت نہیں تھی. اللہ رب العالمین کہے گا تمہارے پاس بدن بھی تھا، اچھی طاقت بھی تھی، تم سے پوچھے گا تمہارے پاس اچھا وقت بھی تھا، تم اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتے تھے، اللہ رب العالمین کو منا سکتے تھے. تو اللہ رب العالمین کی وقت یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہی فرمایا. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انکا انت ایام فاذا ذهب ذهب بعضک، کہ تمہاری مثال ایک ایام جیسی ہے، ایک دن جیسی ہے. کیا فرمایا؟ کہ تمہاری مثال ایک دن جیسی ہے. تم ایک دن ہو، اگر تم میں سے ایک دن گھٹ جاتا ہے، ایک دن چلا جاتا ہے تو تمہارا ایک حصہ چلا جاتا ہے، تو تمہارا ایک حصہ چلا جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جو ہمارا ایک سیکنڈ جو گزر جاتا ہے وہ ہماری زندگی سے کم ہو جاتا ہے.
ایک منٹ جو ہم بیٹھ کر کے سوچیں، اگر ایک منٹ جو ہماری زندگی سے خرچ ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، گویا کہ ہماری زندگی ایک منٹ کم ہو گئی. ایک مہینہ کٹ جاتا ہے، گویا کہ ہماری زندگی سے ایک مہینہ کم ہو گیا. اب وہ ایک مہینہ دوبارہ آنے والا نہیں. موت لکھی ہوئی ہے، کب، کس کی، کہاں پر، کس وقت آئے گی، یہ لکھی ہوئی ہے. گویا کہ ہمارا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ ہم کو ہمارے وقت سے، ہماری موت سے قریب کر رہا ہے، ہم کو اللہ رب العالمین سے قریب کر رہا ہے. اور اگر اسی وقت کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے گزارا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے گزارا، تو اللہ رب العالمین نے بتلا دیا تمہارے لیے باعث رحمت ہے، یہ تم کو جنت میں لے کر کے جائے گا. گویا کہ یہ تم کو تمہاری جنت کے قریب لے کر کے جا رہا ہے. اور اگر اسی وقت کو تم نے اللہ رب العالمین کو راضی نہیں رکھا، اللہ رب العالمین سے دور رہے، تو تم گویا کہ اپنی جہنم کے قریب جا رہے ہو، اپنے لیے آگ کے قریب جا رہے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اس وقت کو غنیمت جانو، اس وقت کو غنیمت جانو، اس کے اندر اللہ رب العالمین کو راضی کر لو، اور زندگی کو اللہ رب العالمین کے رضا کے خاطر، اللہ رب العالمین کو راضی رکھنے کے خاطر اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کر لو. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے، جہنم میں جو لوگ جائیں گے، وہ زندگی کیا کر کے آئیں گے؟ اللہ رب العالمین کو راضی رکھا نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کے احکامات کی فراموشی کری ہوگی، اللہ رب العالمین کو بھلا رکھا ہوگا. اور جہنم کے اندر وہ کیا کہیں گے؟ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. وہ جہنمی لوگ اللہ رب العالمین سے جنت نہیں مانگیں گے، یہ نہیں کہیں گے اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کر دے. وہ کہیں گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، چیختے چلاتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے، روتے ہوئے کہیں گے رَبَّنَا أَخْرِجْنَا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہم کو یہاں سے نکال دے، نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک عمل کر لیں، غیر الذی کنا نعمل، جو ہم نے اس سے پہلے نہیں کیا. گویا کہ وہ جہنمی جنت نہیں مانگیں گے، وہ عمل کرنے کے لیے مہلت مانگیں گے. اور عمل کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے وقت، عمل کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے وقت. آج ہم کو زندگی ملی ہے، ہم کو وقت ملا ہے، آج ہم اگر اس وقت کی قدر جان لیں، اس کے اندر عمل کر لیں، اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، تو اس دن ہم کو یہ پچھتاوا نہیں ہوگا، اس دن ہم کو اللہ رب العالمین کے سامنے گڑگڑانا نہیں پڑے گا. اللہ رب العالمین کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا کہے گا؟ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو زندگی نہیں دی تھی؟ کیا تم کو 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال نہیں دیے تھے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، جس کے اندر تم غور و فکر کرتے، جس کے اندر تم جان لیتے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جس کے اندر تم جان لیتے کہ وقت کس طرح سے گزارنا ہے. وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، تم کو ممبر سے کھڑے ہو کر کے ڈرایا بھی جاتا تھا، تم کو ممبر سے کھڑے ہو کر قال اللہ اور قال رسول بتایا بھی جاتا تھا. وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا. تو اللہ رب العالمین ہم کو ہمارے وقت کے بارے میں سوال کرے گا اور کہے گا کہ اس دن جتنے لوگوں کو نصیحت حاصل کرنے کی حاصل کر لی، اللہ رب العالمین کے سامنے وہ گڑگڑا کر کے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ رب ارجعون، اے ہمارے رب، ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے، ہم کو دوبارہ کچھ وقت کے لیے مہلت دے دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، شاید میں نیک عمل کر لوں گا، اچھا عمل کر لوں گا، اب میں تجھ کو راضی رکھ لوں گا، اب میں تیری رضا کے خاطر نیک اعمال کر لوں گا. وہ کہیں گے کلا انہا کلمۃ هو قائلها، اب نہیں، ہرگز نہیں، تمہارا وقت نکل چکا، تم کو دنیا کے اندر مہلت دی تھی، تم کو دنیا کے اندر قال اللہ اور قال رسول بتایا گیا تھا، تم چاہتے تو نیک عمل کر لیتے، تم چاہتے تو اپنی زندگی کو بدل لیتے، تم چاہے تو اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق گزار سکتے تھے. لیکن اب کوئی مہلت کا وقت نہیں، اب کوئی تم کو وقت نہیں دیا جائے گا. اب جاؤ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، جاؤ جہنم کا مزہ چکھو، اب جاؤ جہنم کا عذاب چکھو. فما للظالمین من نصیر، اب تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں. تو معلوم کیا ہوا؟ یہ وقت بہت بڑی نعمت ہے، یہ وقت اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہم نے اس کو اپنے لیے صحیح استعمال کیا تو ہمارے لیے جنت ہے. اور جہنم کے اندر اللہ رب العالمین سے جو لوگ سفارش کریں گے، کہیں گے، تمنا کریں گے، کیا کہیں گے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. کیا کہیں گے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اے ہمارے رب، تو ہمیں دنیا کے اندر واپس بھیج دے، کچھ مہلت دے دے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، میں کیا کروں گا؟ تو نے مجھ کو جو رزق دیا تھا، تو نے مجھ کو جو نعمت دی تھی، أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، میں تیری راہ کے اندر خرچ کر دوں گا. اور اس سے پہلے خرچ کر دوں گا کہ میرے اوپر موت آ جائے، موت آنے سے پہلے میں تیرے لیے صدقہ و خیرات کر دوں گا. گویا کہ وہ پھر سے وقت مانگیں گے، پھر سے وہ چاہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور وقت دے دے تاکہ میں کیا کر لوں؟ فَأَصَّدَّقْ، تاکہ میں صدقہ کر لوں.
تاکہ میں تیری راہ کے اندر کچھ پیسے خرچ کر دوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اور صالحین میں سے ہو جاؤں۔ تو میرے بھائیوں، ان تمام آیات پر غور کریں۔ اور آج ہمارے سامنے وقت ہے، ہمارے سامنے ہم مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں، مسجد کے سامنے، مسجد کے جب نماز پڑھ کر کے اٹھتے ہیں، ہمارے سامنے مسجد کی ٹوپی آتی ہے، اس دن سوچیں گے کہ ہمارے پاس یہ وقت آیا تھا، ہم چاہتے تو اپنی استطاعت کے مطابق 1 روپے 2 روپے 10 روپے دے سکتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے تھے، کسی غریب کی مدد کر سکتے تھے، کسی محتاج کی مدد کر سکتے تھے، لیکن اس وقت استطاعت تھی، لیکن دل کے اندر ایمان نہیں تھا، دل کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا نہیں تھی، دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف نہیں تھا۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے ہمارے رب ہم کو اب دے دے دنیا کے اندر، اب دنیا کے اندر واپس بھیج دے، اب میں نیک عمل کر لوں گا، اب میں تجھ کو راضی رکھ لوں گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ جہنمی لوگ اللہ رب العالمین سے وقت مانگیں گے، مہلت مانگیں گے، اور جنتی لوگوں سے اللہ رب العالمین کیا کہے گا؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ کیا کہے گا؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم، جاؤ کھاؤ پیو عیش کرو، اپنی زندگی کے مطابق زندگی گزارو، جس طرح سے چاہو زندگی گزارو۔ ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کس چیز کے بدلے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے زندگی کے اندر خالی وقت میں اللہ رب العالمین کو راضی کیا، خالی وقت میں اللہ رب العالمین کو جو راضی رکھا تھا، اکیلے میں اللہ رب العالمین کو جو راضی رکھا تھا، وقت کا صحیح استعمال کیا تھا، اس کے بدلے جاؤ جنت کا مزہ چکھو، جنت کے اندر جاؤ کھاؤ پیو عیش کرو، جنت کی نہریں، جنت کے باغات، یہ تمام نعمتیں تمہارے لیے کس لیے ہیں؟ کیونکہ تم نے دنیا کے اندر خالی وقت میں اللہ رب العالمین کو یاد رکھا، وقت کا صحیح استعمال کیا، تو گویا کہ معلوم ہوا یہ وقت بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی وقت کے ذریعے سے ہمارے لیے جنت بھی اور ہمارے لیے جہنم بھی ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں، اور علماء کرام کہتے ہیں سلف صالحین جو ہوتے ہیں اس وقت کو ہمہ وقت اللہ رب العالمین کی یاد میں گزارتے تھے، ہر وقت اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کی یاد سے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے اذکار بنائے۔ آج ہم اور آپ کو خالی وقت ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گانے گانے لگتے ہیں، اپنے منہ سے چند مصرعے گنگانے لگتے ہیں، اسی طرح سے شعر و شاعری کہنے لگتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ خالی وقت کا صحیح استعمال ہے؟ نہیں، یہ خالی وقت کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اسی چھوٹے سے لفظ میں ایک بار الحمدللہ کہہ دیں۔ الحمدللہ کی تسبیح و تحلیل کیا ہے؟ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دے، اللہ رب العالمین کی پاکی کو بیان کر دے، تو اللہ رب العالمین نیکیوں سے اس کے پلڑے کو بھر دیتا ہے، اس کے میزان کو بھر دیتا ہے، اور جو شخص دنیا کے اندر چلا گیا وہ اس ایک نیکی کو بھی نہیں کر سکتا، وہ اس ایک لفظ کو بول نہیں سکتا کہ اس ایک لفظ کو بول دے اور اپنے نامہ اعمال میں اپنے پلڑے کو بھر لے۔ گویا کہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس ایک سیکنڈ کے اندر، چند سیکنڈوں کے اندر آپ نے الحمدللہ کہا اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں آ گئی۔ گویا کہ آپ چھوٹے چھوٹے وقت میں ہمہ وقت اللہ رب العالمین کے ذکر کو، اللہ رب العالمین کی یاد کو اپنی زبان سے تر رکھیں، ہمہ وقت تسبیح و تحلیل کرتے رہے۔ اور بڑے بڑے علماء کرام کہتے ہیں، سلف صالحین کہتے ہیں کہ سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا۔ امام جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ حدیث پتہ چلی، کون سی حدیث؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یہ تسبیح ہے، تحلیل ہے، جس کے اندر انسان اللہ رب العالمین کی تسبیح کو بیان کرتا ہے، اس کی پاکی کو بیان کرتا ہے، اس کی کبریائی کو بیان کرتا ہے، اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اور جب ایک شخص اس لفظ کو ادا کرتا ہے اپنی زبان کے ذریعے سے، تو اللہ رب العالمین جنت کے اندر اس کے لیے ایک پیڑ کو لگا دیتا ہے۔ تو جب امام جوزی رحمہ اللہ یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہائے افسوس، مجھ کو یہ حدیث ابھی معلوم ہوئی، کاش مجھے یہ پہلے معلوم ہوتی تو آج میں اپنی زندگی کے اندر ہوتے ہوئے اپنی جنت کے اندر اتنے سارے پیڑوں کو ضائع نہ کرتا، ہمہ وقت اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا، ہمہ وقت اس تسبیح کو بیان کرتا، تاکہ جنت کے اندر میری اللہ رب العالمین باغات بنا دے، اللہ رب العالمین پیڑے لگا دے میرے لیے۔ تو اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل سے ہمہ وقت اپنی زبان کو تر رکھیں، ہمہ وقت اللہ رب العالمین کو راضی رکھیں۔ اور اگر آپ کو مثال چاہیے تو سلف صالحین کی مثال اٹھا کر کے دیکھیں کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزارا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کے بارے میں پوچھا گیا ان کے شاگرد سے، ان کے دوست سے، کہتے ہیں ان کی زندگی کس طرح سے رہی، ان کی مثال دو۔ تو کیا کہتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اوپر جو گنبد دیکھا ہے، اتنا بڑا گنبد ہے، اس کی مثال امام ابن تیمیہ سے دی۔ کیا فرمایا؟ اتنا بڑا گنبد اور اس گنبد کے اندر کتابیں بھری ہوئی ہوں،
اور اس کی طرح اور وہ گنبد بول رہا ہو، گویا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اتنی ساری کتابیں شائع کری، اتنی ساری اللہ رب العالمین کی خدمات کو بیان کیا کہ کبھی وقت ہی نہیں ملا۔ اگر آج آپ ان کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیں تو آپ صحیح سے پڑھ نہیں سکتے۔ انہوں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، ہمہ وقت اللہ رب العالمین کی تسبیح کو، اللہ رب العالمین کی تحلیل کو، اس کے دین کی مدد کے لیے اپنی زندگی کو پورا گوا دیا، اپنی زندگی کو لگا دیا۔ یہ سلف صالحین کی مثال ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وقت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اس وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ اور جہنمی کا پچھتاوا کیا ہوگا؟ جہنمی کا پچھتاوا کیا ہوگا؟ سورہ مدثر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ما سلککم فی سقر۔ جب جہنمی لوگ پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کس وجہ سے آئے ہو، کیوں یہاں پر آ گئے، تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم کیا نہیں کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم کیا کرتے تھے، فضول بحث و مباحثے میں لگے رہتے تھے، ایسی محفلوں میں لگے رہتے تھے جہاں دنیاوی فائدہ ہے، نہ ہی دنیاوی فائدہ ہے، نہ آخروی فائدہ ہے، نہ آخرت کا فائدہ ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ گویا کہ اپنے وقت کو ضائع کیا کرتے تھے ایسی محفلوں میں جہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہے، جہاں پر صرف وقت کا ضیاع ہے، گلیوں کے کنارے، روڈ کے کنارے، ہوٹلوں پر، اور اکیلے بات کرتے ہوئے فضول بحث و مباحثہ میں گزار دیا۔ تو جہنمی لوگ، جہنمی جو پچھتاوا بیان کریں گے، وہ کیا کہیں گے، ہم جہنم میں اس وجہ سے آئے کیونکہ ہم نے اپنے وقت کی قدر نہیں کری، اپنے وقت کو غلط جگہ پہ استعمال کیا، اپنے وقت کو اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر استعمال نہیں کر پائے۔ حتی اتانا الیقین، اور اسی طرح اپنی زندگی کو گزارتے رہے حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ موت آنے کے بعد ہم کو ہمارا افسوس معلوم ہوا۔ تو اپنی زندگی کا جائزہ لے، کہیں آپ بھی اس طرز عمل پر تو نہیں چل رہے، کہیں آپ بھی اسی طرح اپنی زندگی کو تو نہیں گزار رہے، کہیں آپ بھی انہی کے روش پر تو نہیں چل رہے۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ وقت کو اپنے طرح اچھا استعمال کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اختیار کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے بارے میں فرمایا کہ جس انسان کو وقت نہیں ملتا، جو اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کر پاتا، گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے اوپر پھٹکار ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے اوپر پھٹکار ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں یقول ربکم لا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا قلبك غناء املا يدك رزقا یا ابن آدم لا تباعد منی املا قلبك فقرا واملا يديك شغلا ولم اسد فقرا۔ کیا فرمایا کہ اے ابن آدم، اے انسان، تم کیا کرو، املا قلبك غنى، تم کیا کرو، اپنے دل کو خوش رکھو، اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھو۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کی باری آئے تو تم مشغول نہ رہو کسی کام میں، فوراً اللہ رب العالمین کی طرف آ جائے۔ گویا کہ کیا بتانا چاہا، فرسٹ پریورٹی جو رکھو، اللہ رب العالمین کی عبادت کو رکھو، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اپنے آپ کو تمام کاموں سے ہٹا کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے خالی رکھو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا، املا قلبک غنى، تمہارے دلوں کو بے نیاز کر دے گا، تم اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر راضی رہنے لگو گے، اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر رضامندی اختیار کرنے لگو گے۔ اور کیا کرے گا، وَإِمْلَأَ يَدَيْكَ رِزْقًا، دوسری سب سے بڑی نعمت کیا بتلائی، اگر تم اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ رکھو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے ہاتھوں کو رزق سے بھر دے گا، تمہارے رزق کے اندر برکت دے دے گا، تمہارے رزق کے اندر تمہارا رزق چلنے لگے گا، تمہارے پاس رزق آنے لگے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ابن آدم لا تباعد منی، کتنا اچھا طریقہ ہے، کس طرح سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو گناتا ہے، کیا کہتا ہے، لا تباعد منی، اے انسان، اے ابن آدم، تم مجھ سے دور مت جاؤ، مجھ کو چھوڑو مت، میری عبادت سے دور مت ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے، املا قلبک فقرا، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر فقر پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں کے اندر کجی آ جائے گی، تمہارے دلوں کے اندر تنگی آ جائے گی۔ وَإِمْلَأَ يَدَيْكَ شُغْلًا، اور کتنی بڑی پھٹکار ہے، کیا فرمایا، تمہارے ہاتھوں کو مشغولیت میں بھر دے گا، تمہارے اوپر اللہ رب العالمین اتنے کاموں کو دے دے گا کہ تم اللہ رب العالمین کے رحمت سے قریب ہی نہیں ہو پاؤ گے۔ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اتنے کاموں کو رکھ دے گا کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت ہی نہیں کر پاؤ گے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ آج ہم اور آپ جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جب کسی کو اجتماع کے لیے بلاؤ
کسی نیک محفل کی طرف بلاؤ، نماز کے لیے کہو تو کیا کہتا ہے بھائی وقت نہیں ہے، اتنا کام لگا ہوا ہے کہ وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کا۔ تو یاد رکھے کہیں آپ بھی اس حدیث کے ذمے میں تو نہیں آ رہے، کہیں آپ کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے مایوس تو نہیں کر دیا، کہیں آپ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور تو نہیں ہو گئے۔ اور اس حدیث کے اندر آخری جملے کے اندر فرمایا وَلَمَا سُدَّ فَقْرًا، اور تمہارے اوپر فقر و فاقہ کی زندگی لاگو کر دے گا، تم فقر و فاقہ سے باہر نہیں نکل پاؤ گے۔ آج یہی حالت ہے، وقت نہیں ملتا، کاروبار میں زندگی گزر جاتی ہے، پیسہ آ رہا ہے لیکن ساتھ ادھار ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے، جتنا زیادہ مالدار اتنا زیادہ ادھار۔ یہی حالت آج ہمارے کاروبار کی ہو گئی ہے، آج ہمارے ماحول کی ہو گئی ہے۔ کیونکہ ہم نے اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا شروع نہیں کیا، ہم وقت کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، ان تمام احادیث کی روشنی میں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اور اپنے وقت کی پارٹیشن کریں کہ پہلے کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے حقوق اللہ رکھیں، اللہ رب العالمین کا حق، اور اپنے دل کے اندر یہ کریں کہ چاہے کوئی بھی کام ہو، چاہے کوئی بھی مصروفیت ہو، سب سے پہلے مجھے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، سب سے پہلے مجھے مسجد کے لیے آنا ہے۔ اس کے بعد دوسری پریورٹی کیا رکھیں، خود کے لیے محنت کریں، خود گناہوں سے دور رہیں۔ اس کے بعد اپنے گھر والوں کے اوپر تبلیغ کریں۔ اگر آپ ان تمام چیزوں پر غور و فکر کریں گے اور اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کے دلوں کے اندر سے تنگی کو دور کر دے گا، آپ کے کاروبار میں برکت دے دے گا، آپ کے اوپر جو مشغولیات ہیں، جو مصروفیات ہیں، ان تمام مصروفیات کو ہٹا دے گا۔ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت میں آسانی پیدا کر دے گا، آپ اللہ رب العالمین کی عبادت میں آسانی پائیں گے اور اللہ رب العالمین کے دل سے عبادت کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وقت کے تمام فتنوں سے بچائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔